بے شک قرآن سے ثابت ہے، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا مومنین پر سب سے بڑا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، تو ہم حضور کے ملنے پر خوشی کیوں نہ منائیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو یحییٰ کے ولادت کے دن پر۔ قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلام ہو میرے پیدائش کے دن پر، میرے ولادت کے دن پر۔ میں 12 ربیع الاول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں، اس لیے کہ میرے نبی 12 کو پیدا نہیں ہوئے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے دنیا کو، نہیں پیدا ہوئے 12 کو، ہاں میرے نبی 12 کو فوت ہوئے۔ اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، آئیے میرا سر قلم کر دو، حضور کی 12 ربیع الاول کی وفات کا دن ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، وفات والے دن آپ جھنڈیاں لگائیں، حلوے کھائیں، آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کو نہیں روکتا۔ حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 8 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 12 ربیع الاول کی، لیکن پوری امت کی علماء کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی۔ آج سے 40-50 سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ یہ لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فتنے فرقے کی بات نہیں ہے۔ تنگ آ کر ہر بندہ لگا ہوا ہے، ہر جو نہیں مناتا وہ کافر ہے، جو نہیں مناتا وہ کافر ہے، اصل دین یہ ہے، اصل عید یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، اصل۔ کیوں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری، 63 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا حضور کی زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بار کہا ہو یارو آؤ میرا برتھ ڈے منا لو؟ 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، وہ جلسے جلوس کرنے کے لیے قرآن مجید کی جرنل آیات جن میں خوشی کا مقام ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا ایک مختصر ایزی اور آسان جواب یہ ہے، یہ جو تفسیر کر رہے ہو 1450 سال بعد، یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ یا تو قرآن کی تفسیر قرآن میں ہے، وہاں سے ثابت کر دو، اس سے مراد جھنڈیاں لگانا، جشن نکالنا، جلوس نکالنا ہے، یا تو اس کو ثابت کر دو قرآن سے، ورنہ قرآن کی تفسیر حدیث میں آئی ہے اس سے ثابت کر دو، یا پھر صحابہ کے اقوال ثابت کر دو، یا تابعین کے اقوال سے، یا تبع تابعین کے اقوال سے، بس۔ کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد والے لوگوں کا، پھر ان کے بعد والے لوگوں کا، یہ تابعین پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عام جنرل امت شروع ہو جاتی ہے، ان کی بات اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوگی تو لیں گے، نہیں ورنہ چھوڑ دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حنفیوں کے نزدیک تابعی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مان لیتے ہیں تابعی ہیں، تو اس تابعی سے ثابت کر دو یہ کام، تمہارا تو امام ہے۔ کیوں جی؟ ہم تو کسی امام کے ساتھ اسپیشل جڑے ہوئے نہیں ہیں، سارے ائمہ کرام کا احترام کرتے ہیں اور جس کی بات جو صحیح ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ تم ہمارے امام سے ثابت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے مخالف ہے، اپنے امام سے، امام ابو حنیفہ سے، امام یوسف سے، امام محمد سے ثابت کر دو، قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے۔ اس کی وجہ 4 صدیاں بیت گئی تھی، اس کو کسی نے شروع نہیں کیا، نہ کسی کو پتہ تھا۔ پھر ایک شیعہ عراق کے علاقے کا وہ بادشاہ تھا، اس نے یہ شر اور فتنہ ڈالا تھا، اور کہہ لو کہ ٹاؤٹ اور چیلے اور کڑچھے مڑچھے جو دنیا کے پجاری درہم دینار کے پیچھے لگنے والے تھے، بادشاہ کے کہنے پر انہوں نے یہ کام شروع کروایا تھا۔ فاطمی ان کو کہا جاتا ہے، بالتحدید اس کا نام اور تاریخ تلاش کر لی جائے گی۔
صحابہ کو تو دور کی بات ہے، تابعین کو تبع تابعین کو پتہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر جو مولوی صاحب کر رہے ہیں، یہ سوال ہے ان سے، یہ تفسیر کسی امام معتبر سے ثابت کر دیں۔ چلو یہ چاروں امام کو صحیح سمجھیں، چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کے صحیح ثابت کر دیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام جنگیں لڑ سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، ہجرتیں کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، وہ جھنڈیاں نہیں لا سکتے تھی، اینی گل ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں آیا، تابعین کی زندگی میں آیا، انہوں نے اس شکل میں کسی ایک نے منایا ہو تو بات کریں۔ اب تو یہ انہوں نے نماز عید بھی شروع کر دیا کئی جگہ، ہاں نئے کپڑے بناتے ہیں عید۔ تاریخی اعتبار سے جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کا صحابہ کے دور سے تو کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعد والے دور میں بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ عراق اربل کا بادشاہ ملک مظفر جو شیعہ تھا عقیدے کے اعتبار سے، اس نے 650 ہجری میں پہلی دفعہ یہ عید منائی اور رافضیوں کو یہ جھنڈا دیا کام کرنے کے لیے، انہوں نے اس کی کتاب کے اس کی خواہش پر یہ کام کیا۔ لو